السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن یا نوٹیفیکیشن بیل ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. فیکٹ فوکس کے نام سے ایک ادارہ ہے جو کہ تحقیقاتی رپورٹنگ کرتا ہے. آپ نے اس کا نام سن رکھا ہوگا. اگر نہیں سن رکھا تو یہ وہی ادارہ ہے, میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں, جس نے سابق جنرل یعنی فارمر جنرل عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی تھی, اور جو بعد میں پاپا جونز یا پاپا جانز نامی ایک جو پیزا کمپنی ہے اس کے حوالے سے کافی شہرت اختیار کر گئی تھی. اب اس ادارے نے ایک رپورٹ جاری کی ہے گزشتہ روز, اور یہ تازہ ترین رپورٹ ہے, اور یہ ہے بنیادی طور پر ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے جو ادارے ہیں, جو خیراتی ادارے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, ان کے حوالے سے ہے کہ اس وقت جب کہ پاکستان کی اکانومی نیچے جا رہی تھی تو ان جو وزیر اعظم کے ادارے ہیں جس میں شوکت خانم ہے, نمل ہے, القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے, ان کی آمدن میں کس طرح اضافہ دیکھنے میں آیا. اور اس حوالے سے آپ کو علم ہے کہ وزیر اعظم آئے دن دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگاتے رہتے ہیں, نیم کالنگ جسے کہتے ہیں, دوسروں کو برے القابات سے پکارتے ہیں. میں اب یہ سمجھتا ہوں, بلکہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں, کہ اس وقت وزیر اعظم ایک شیشے کے گھر میں ہے, شیشے کے کمرے میں ہے, اور وہ دوسروں پر سنگ باری کر رہے ہیں, پتھر برسا رہے ہیں. تو اس رپورٹ کے چونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گی, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کو میں کوشش کروں گا کہ 2 حصوں میں اس کو تقسیم کروں. ایک تو وہ کہ جو وزیر اعظم عمران خان کے جو پاکستان میں چلنے والے جو ادارے ہیں, خیراتی ادارے جنہیں ہم چیریٹی کہتے ہیں, وہ ہیں. ایک رپورٹ کا جو حصہ ہے وہ اس کے حوالے سے ہے. دوسرا جو ہے وہ بیرون ممالک جو یہ ادارے جہاں پہ یہ رجسٹرڈ ہیں, برطانیہ میں, امریکہ میں, اس حوالے سے بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں, خلاصہ بتاؤں اس کا رپورٹ کا. یہ بہت جامع رپورٹ ہے. اس کو مرتب کیا ہے نامور صحافی, تحقیقاتی صحافی احمد نورانی, اور ایک خاتون ہیں امارہ, انہوں نے اس رپورٹ کو مرتب کیا ہے. اور امارہ شاہ یا آمرہ شاہ, AMARA. خیر, اس رپورٹ کا جو آغاز ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے. میں انگریزی میں پڑھ کے اس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. بہت ہی ہوش ربا قسم کی اور تحقیقاتی رپورٹ ہے, جس طرح میں نے بتایا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں جی, یہ اس کی ہیڈنگ ہے, ہیڈ لائن ہے, سرخی ہے: As Pakistan's economy goes down, the donations of charities of Prime Minister Imran Khan witness an exponential rise. یعنی پاکستان کی اکانومی جوں انحطاط پذیر ہوتی جا رہی ہے, اسی طرح یہ جو چیریٹیز ہیں عمران خان کی, ان کی آمدن میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اب اس رپورٹ کے آغاز میں ہی جو انہوں نے سب ہیڈ لائنز دی ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی the 2 charities of Imran Khan stopped filing mandatory annual filing in the UK and the US after he became Prime Minister. یعنی عمران خان کی جو 2 خیراتی ادارے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں برطانیہ میں اور امریکہ میں, انہوں نے وہ جو اپنی جو آمدن کے جو گوشوارے ہیں وہ فائل کرنے بند کر دیے, اور جس کے بعد the US revoked the tax exemption status of the Imran Khan Foundation in May 21. جو عمران خان فاؤنڈیشن تھی امریکہ میں رجسٹرڈ, انہوں نے اس کی جو ٹیکس ایگزیمشن یعنی ٹیکس سے استثناء کا جو ان کا سٹیٹس تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا. اس کے بعد القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے Al-Qadir University Trust started functioning even before the trust was registered.
and started collecting donations without having a tax exemption status in Pakistan. آپ کے علم میں ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان میں ٹیکس ایگزیمشن سرٹیفکیٹ ہے یا آپ پاکستان میں ٹیکس پیئر ہیں تو آپ پر ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوتی کسی دوسرے ملک میں. تو امریکہ میں بھی یہی قانون ہے, تو لہٰذا انہوں نے پاکستان سے ٹیکس ایگزیمشن سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر وہاں پر ڈونیشنز وصول کرنا شروع کر دیں, اور یہ اس کے بارے میں کہ اس پر بھی پابندی لگا دی گئی. شوکت خانم ٹرسٹ, نمل اینڈ عمران خان فاؤنڈیشن آفیسز ان دا UK, یہ تینوں ادارے جن کا میں نے نام لیا ہے, ان کے جو دفاتر ہیں برطانیہ میں اور امریکہ میں, وہ انہوں نے اس ادارے یعنی فیکٹ فوکس کے ساتھ اپنی جو ڈیٹیلز ہیں, جو تفصیلات ہیں, وہ شیئر کرنے سے گریز کیا یا انکار کر دیا. اب اس میں کافی ڈیٹیل میں ہے, کچھ تو اس میں سیاسی سیاق و سباق ہے, کچھ اس کی ہسٹری بتائی گئی ہے, لیکن جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا آمدن تھی ان اداروں کی جو پاکستان میں جو رجسٹرڈ ہیں, اور زیادہ تر ان کی یہ جو چیریٹیز ہیں ان کو جو فنڈنگ آتی تھی اس میں لکھا ہے کہ US, UK اینڈ دا گلف کنٹریز, اور ان میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اب یہ جو دلچسپ جو اعداد و شمار ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شوکت خانم ظاہر ہے وہ کینسر کا بہت بڑا ادارہ علاج کرنے والا ہسپتال ہے ان کے لاہور اور پشاور, اور اب دیگر جگہوں پر بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی جو برانچز کھولی جائیں گی. وہ لکھتے ہیں کہ ان کی جو ڈونیشنز ہیں, اونلی شوکت خانم کلیکٹڈ 8.9 بلین, یعنی تقریباً 9 ارب روپے 2015 میں ان کی آمدن تھی, یعنی ان کو ڈونیشنز دی گئیں. 2016 میں ان کی آمدن تھی 8.3 بلین یعنی 8.3 ارب, یہ پاکستانی روپوں کی میں بات کر رہا ہوں, اور 2017 میں یہ تھی 8.7 ارب روپے. اب وہ لکھتے ہیں کہ however donations nearly doubled again in just another 3 years after Khan's parties rose to power, یعنی عمران خان کی پارٹی جب سے اقتدار میں آئی ہے تو یہ 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. 2018 میں انہوں نے یہ اس میں بتایا تھا کہ جب یہ وزیر اعظم بنے ہیں, اور 2018 میں شوکت خانم کی جو آمدن تھی وہ تھی 10.6 بلین روپے یعنی 10.6 ارب روپے, اور 2019 میں یہ ہو گئے, اس میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا, یعنی 3.2 بلین 3.2 بلین یعنی 3.2 ارب روپے جو ہیں وہ اس میں اضافہ ہوا, اور یہ بڑھ کر ہو گئی 2020 میں ان کی آمدن بڑھ گئی 15 ارب اور 13 کروڑ روپے ہو گئی. اب یہ صرف ڈونیشنز کی بات کر رہے ہیں ہم, جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے اس ادارے کو دی گئیں. اب اس میں کچھ ڈونیشنز جو ہیں وہ آئی ہیں دیگر ممالک سے یا دیگر ممالک میں اکٹھی کی گئی ہیں, جس میں امریکہ شامل ہے, برطانیہ شامل ہے, گلف کنٹریز شامل ہیں, اور یہ ملینز آف ڈالرز کی میں بات کر رہا ہوں اور ملینز آف پاؤنڈز کی میں بات کر رہا ہوں. اب چونکہ وہ میں نے جس طرح بتایا ہے کہ وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیگر ممالک میں کس طرح یہ لوگوں کو پیسے, کس طرح ان اداروں نے ڈالرز اور پاؤنڈز کی شکل میں یہ پیسے اکٹھے کیے, جو کہ وہاں پہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, کوئی بھی جائے وہ وہاں سے یہ تفصیلات حاصل کر سکتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کی جو رپورٹ ہے اس میں اس کے بعد جب کچھ لوگوں کے نام آئے کہ جناب انہوں نے پارٹی فنڈنگ کی ہے, PTI کی فنڈنگ کی ہے, تو اس رپورٹ کے مطابق ان لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے تو یہ پیسے شوکت خانم کو دیے تھے, جو خیراتی ادارہ ہے اس کو ہم نے یہ پیسے دیے تھے, اور ہم نے تو PTI کو یہ پیسے دیے ہی نہیں تھے, چاہے وہ $100 یا 100 پاؤنڈ تھے, یا چاہے وہ $1,00,000 یا 1,00,000 پاؤنڈ تھے, یا چاہے وہ 1,000 یا 10,000 یا پاؤنڈز تھے, یہ تو ہم نے. اب اس پر جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان میں وہ جو مختلف جو ایکٹس یا
آپ قوانین کہہ لیں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں پیکا بھی شامل ہے، جس میں اور بھی بہت سے. پھر اس میں یہ ہے کہ اسی خبر کی اشاعت پر پھر وہ ٹویٹر سے بھی شکایت کی گئی. اسی خبر کی اشاعت کی پاداش میں فخر دورانی نے ایک خبر شائع کی دی نیوز میں، اور جنگ جیو اور نیوز کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کے اشتہارات بند کر دیے گئے. اور وزیر اعظم کبھی نہیں تھکتے دوسری جماعتوں پر الزامات لگاتے ہوئے، لیکن اپنے یہ جو خیراتی اداروں میں خیر آمدن میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ملک کی اکانومی نیچے جا رہی ہے. جو لوگ خوشوقت خانم کو، نمل کو، عمران خان فاؤنڈیشن کو، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، صوابدید ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن وہ جو اصل جو صورتحال ہے کہ اگر لوگ پیسہ دیتے ہیں شوکت خانم کو، اور وہ پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کر چینلائز ہو کر یا کسی بھی طریقے سے سائفن ہو کر وہ چلا جاتا ہے آپ کی سیاسی جماعت کے اکاؤنٹ میں یا انفرادی لوگوں کے اکاؤنٹ میں، تو یہ نہ صرف دنیا کے دیگر اداروں میں اس کو بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے، بلکہ پاکستانی قوانین کے مطابق بھی یہ ایک بڑا جرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آنے والے دنوں میں یہ ایک سکینڈل کے طور پر سامنے آئے گا. اور دوسری بات، جس طرح میں نے آغاز میں کہی تھی کہ عمران خان خود ایک شیشے کے کمرے میں مقید ہیں، قید ہیں، بند ہیں. کوئی بھی حکمران، کوئی بھی وزیر اعظم، وہ بنیادی طور پر شیشے کے گھر میں ہی رہتا ہے. اس کو دوسروں پر کنکر نہیں مارنے چاہیے، پتھر نہیں مارنے چاہیے. اور عمران خان تو بہت بڑے بڑے غلیل سے جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ نشانہ لے لے کر ڈال رہے ہیں. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے مزید سکینڈل سامنے آئے گا. جس طرح مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں 1 یا 2 دن پہلے مریم نواز شریف نے یہ کہا تھا، بنی گالہ پر الزام لگایا تھا کہ پنجاب میں ہونے والی پوسٹنگ ٹرانسفرز سے حاصل کی جانے والی رشوت کی رقم جو ہے وہ براہ راست بنی گالہ ٹرانسفر کی جاتی ہے. اور انہوں نے، اور شہباز شریف صاحب نے یہ الزام لگایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ان کے پاس اس کے ڈاکومنٹری ثبوت ہیں، آپ انتظار تو کیجئے کہ وقت آنے پر یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی قوم کے سامنے پیش کریں گے. لہٰذا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ جو رپورٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بن کر سامنے آئے گی. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.